رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد اور آپ کی علامات اللہ تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں جب بھی کوئی عجیب الخلقت بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی شکل و صورت اور باقی انداز کچھ عجیب ہوتے ہیں تو لوگ عام طور پر اس کے بارے میں یہ خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ حضرت امام مہدی ہیں اور کسی کے بارے میں یہ دجال ہے۔ تو دونوں موضوع ہیں کے بعد میں پہلا آجتا ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کب ہوگی، اس کی علامات کیا ہوں گی، اور خود جو ہستی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے دنیا کے جلوہ گر ہوں گے ان کے بارے میں علامات کیا ہوں۔ رب ذوالجلال جل شانہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی چیز ایسی نہیں جس کو بیان نہ کیا ہو اور اس کو چھوڑ دیا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کچھ جو ہے بیان فرما دیا اور امت کے سامنے اس سلسلے کو واضح کر دیا۔ قرآن مقدس میں بھی رب ذوالجلال نے سب کچھ بیان کیا، ہم اپنی بساط اور طاقت کے مطابق قرآن سے سمجھتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، فرمایا کہ لوگوں میں سے وہ شخص کتنا بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں رب کے ذکر سے روکتا ہے، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور وہ شخص مسجد کی ویرانی اور مسجد کی بربادی اور مسجد کی بے آبادی کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اللہ کریم نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے مگر اس حال میں کہ ڈرتے ہوئے، مطلب ان کے لیے یہ تھا کہ وہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، فرمایا ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو دنیا میں رسوائی اور ذلت کاٹنا پڑے گا۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی روم کے لوگوں کے بارے میں۔ روم کے لوگوں نے یہ غلطی کی تھی کہ جس وقت بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس پہ حملہ کیا تھا اور اس مسجد کو ویران اور بے آباد کرنے کی کوشش کی تھی، روم کے لوگ اس کے ساتھ مل کر بیت المقدس کو بے آباد کرنے میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ کریم نے ان لوگوں کے بارے میں، اہل روم کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ ان سے بڑا کون ظالم ہے کہ جنہوں نے اللہ کے گھر کو بند کیا، کس سے؟ ان لوگوں سے کہ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور انہوں نے اس مسجد کی ویرانگی کی کوشش کی۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، اللہ نے فرمایا کہ یہ تو گھر ایسا تھا کہ جس میں ان کو داخل ہونے کا یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے تھا کہ رب کا خوف رکھ کر اس گھر میں داخل ہوتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فی الدنیا خزی، انہوں نے میرے گھر کو برباد کیا، میں ان سے بدلہ لوں گا، اور فرمایا بدلہ یہ لوں گا کہ ان کو میں دنیا میں ذلت اور رسوائی ان کو چکھنی پڑے گی، ان کو ذلیل کروں گا، رسوا کروں گا روم والوں کو۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح میں لکھا کہ یہ جو رب نے روم کے لوگوں کو کہا کہ میں تمہیں ذلیل کروں گا، ان کو ذلت برداشت کرنا پڑے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ذلت ان کو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے برداشت کرنا پڑے گی کہ جب وہ دنیا پہ تشریف لائیں گے روم کے لوگوں سے قتال ہوگا اور روم کے لوگ حضرت امام مہدی کے ہاتھ سے ذلت آمیز شکست کھائیں گے، ہاریں گے۔ اس وقت رب ذوالجلال جل شانہ اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا کہ میں نے روم والوں کو رسوا اور ذلیل کرنا ہے۔ یعنی قرآن مقدس میں بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا ذکر ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس امت کے ولی ہوں گے اور خاتم الاولیاء ہوں گے، مطلب آخری ولی، جن کے بعد ولی نہیں ہوں گے، ان سے پہلے ہی ولی ہوں گے۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ رب ذوالجلال نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں بھائی تھے، تو وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے کئی ولی پیدا کی، نبی پیدا کیے،
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک نبی آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے ان کو خاتم الانبیاء بنایا کہ ان کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اور وہ آخری نبی شمار ہوئے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے امام حسن اور امام حسین جو دو شہزادے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، امام حسین کی اولاد سے کئی ولی آئے اور امام حسن کی اولاد سے یہ ایک آئیں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنے کمال کے ہوں گے کہ اللہ ان کو خاتم الاولیاء بنائے گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا انداز اختیار کیا تھا، فرمایا تھا المہدی من اطرتی من اولاد فاطمہ، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ امام مہدی میری اولاد سے ہوں گے، اولاد فاطمہ میں سے، یعنی حضرت فاطمہ کی نسل پاک سے ہو کر امام مہدی سید زادے ہوں گے اور حضور علیہ السلام کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ وضاحت بھی ذہن میں رکھنا، کچھ حضرات اور کچھ حدیثیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ امام مہدی حسینی سید ہوں گے، اور کچھ یہ دلالت کرتی ہیں کہ امام مہدی حسنی سید ہوں گے۔ تو اس پر فرق کیا ہے؟ امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تطبیق دی، فرمایا باپ کی جانب سے حسنی ہوں گے اور ماں کی جانب سے حسینی ہوں گے، یعنی ماں ان کی امام حسین کی اولاد سے ہوگی اور باپ ان کے جو ہوں گے وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوں گے۔ یہ حسنی حسینی سید ہوں گے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سید ہونے سے یہ پتہ چلا کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ میں امام مہدی ہوں، اپنے بارے میں اس نے کہا تھا، یہ دعویٰ بالکل جھوٹ تھا، کیونکہ مرزا تھا، سید نہیں تھا۔ تو امام مہدی سادات میں سے ہوں گے، تو اس واسطے یہ دعویٰ جھوٹا ہے، اور کوئی بھی بعد میں اگر امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہو اور سید نہ ہو وہ بھی جھوٹا ہے۔ لیکن ہر سید کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ بیان کر کے گئے اور امت کے لیے کوئی حصہ اس میں پیچھے نہیں چھوڑا۔ روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول اللہ ذلک اليوم حتی یبعث اللہ فی رجلا منی او من اہل بیتی یواتونی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ سرکار نے فرمایا، اب اس پہ تھوڑی سی توجہ، فرمایا اگر روئے زمین کی بقا کے سارے دن ختم ہو جائیں، مطلب اس دنیا نے جتنے دن گزارنے ہیں یہ سارے دن ختم ہو جائیں، ایک دن بھی باقی رہ جائے، یعنی اگلے دن دنیا تباہ و برباد ہو جانی ہو، اللہ کریم جل شانہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کرے گا کہ اس ایک دن میں ضرور میری اولاد میں سے ایک شخص آ کر دنیا پہ حکومت کرے گا، اور اس اولاد کے آدمی سے مراد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور کے فرمان کا مقصد ہے کہ میری اولاد کا ایک شخص ایک بار ضرور آ کر اس دنیا پہ حکومت فرمائے گا۔ یعنی امام مہدی کی حکومت کو حضور نے اتنا پختہ کیا کہ دنیا ختم ہونے کے قریب بھی چلی جائے پھر بھی یہ بات ذہن سے ختم نہ کر دینا کہ امام مہدی نے نہیں آنا، نہیں پھر بھی آنا ہے۔ فرمایا لاسٹ دن ہونا اس دنیا کا تو پھر بھی رب ذوالجلال امام مہدی کو ضرور لے کے آئے گا، کہ اس آخری دن کو رب لمبا کرے گا، اس دن میں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور تشریف لے کے آئیں گے، اور فرمایا وہ میری اہل بیت سے ہوں گے، اور یواتو اسمہ اسمی، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ یہ حضور کی جو ہے پیشین گوئی تھی، فرمایا ان کا نام میرے نام جیسا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا، ان کے باپ کا نام فرمایا میرے باپ کے نام جیسا ہوگا، یعنی ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اور ایک اور روایت میں ہے فرمایا ان کی ماں کا نام میری ماں کے نام جیسا ہوگا، یعنی ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ تو یہ ساری مناسبتیں مرزا غلام احمد قادیانی میں بھی کوئی نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ اس کا نام نہ محمد، نہ اس کے باپ کا نام عبداللہ، نہ اس کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ تو یہ تینوں نشانیاں، اب یہ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ آپ بھی مہدی مہدی کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی مہدی مہدی سنا، تو یہ سرکار نے تو فرمایا کہ اس کا نام محمد ہوگا، تو نام محمد ہے، مہدی آپ کا لقب ہے، اس لقب سے آپ مشہور ہیں لوگوں کے اندر۔ مہدی اس واسطے آپ کو کہا گیا کہ رب ذوالجلال جل شانہ نے آپ کو یہ عظمت بخشی کہ اس وقت جس وقت حالات کافی ناگوار ہو چکے ہوں گے، اللہ امام مہدی کے ہاتھوں سے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔
اس واسطے آپ کو مہدی لقباً کہا جاتا ہے۔ نام آپ کا جو ہے محمد ہوگا بن عبداللہ، یعنی باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ واضح نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما کے گئے۔ ذرا اس بات پر تھوڑا غور کرو، ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ سرکار نے فرمایا لازماً میری اولاد میں سے ایک شخص پوری دنیا پہ حکومت کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اور یہ اولاد کس کی ہوگی؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے امام محدثین میں بہت بڑے امام گزرے، حضرت امام ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام ابن حجر حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس میں رب کی حکمت یہ ہے کہ اولاد حسن میں سے اللہ تعالیٰ کیوں امام مہدی کو دنیا پہ مبعوث فرمائے گا؟ وجہ یہ تھی، امام حسن نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ مولا علی کے زمانے کے بعد جس وقت امام حسن کو خلافت سونپی گئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابی رسول تھے، آپس میں ان کی لڑائی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ وفات پا گئے، بعد میں خلافت امام حسن کے پاس آئی۔ خطرہ تھا کہ اب پھر لڑائی نہ شروع ہو جائے۔ امام حسن نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، وہ مصلح، وہ سجادگی، وہ سجادہ نشینی جو امام حسن کو مولا علی سے ملی تھی۔ 6 مہینے خلافت کر کے امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کی، فرمایا کہ یہ حکومت تم لے لو، میں حکومت سے دستبردار ہو جاتا ہوں۔ اور امام حسن کا یہ کارنامہ اس واسطے تھا تاکہ امت لڑائی سے بچ جائے، قتل و غارت سے بچ جائے۔ آپ نے حکومت جاتے کی اور اپنے آپ کو یہ عظمت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے میں کہ انہوں نے وہاں پہ حکومت چھوڑی، اللہ نے اس کے بدلے میں اولاد امام حسن میں سے ایک شخص ایسا رکھا کہ جس کو فقط عرب کی نہیں ساری دنیا کی رب حکومت عطا فرمائے۔ پھر عظمت آگے سننا چند لفظوں میں کہ وہ کتنے عظیم ہوں گے۔ تو یہ وجہ تھی کہ جس وجہ سے اولاد امام حسن میں سے حضرت امام مہدی کا انتخاب کیا گیا کہ اللہ اس کے بدلے میں حضرت امام مہدی کو جو ہے یہ عظمت دینا چاہتا تھا۔ آگے سنیے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو سلام ہوں کہ سرکار نے سارا کچھ بیان کیا، حلیہ بھی بتایا کہ امام مہدی کس فیس کے ہوں گے، کیسی شکل و صورت ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ابو داؤد شریف میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا المہدی منی اجل الجبہہ، فرمایا اولاد میری ہوگی امام مہدی، پیشانی ان کی کھلی ہوگی، بڑی پیشانی والے ہوں گے، اکنل انف اور ناک مبارک ان کی بالکل سیدھی بلند ہوگی، یعنی چپٹی نہیں اونچی ناک کے مالک ہوں گے۔ یہ نشانی شکل و صورت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ کچھ اور روایات میں داڑھی مبارک کی بھی نشانی بیان کی گئی کہ وہ جو ہے گھنی ہوگی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے والا ہوگا۔ یہ بھی حضور علیہ السلام نے بیان کیا، اور ساتھ فرمایا یملأ الارض قسطا وعدلا، فرمایا میرا بیٹا یہ مہدی روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ایک مرتبہ ظلم انتہا کو پہنچے گا، پھر امام مہدی آئیں گے تو ساری روئے زمین پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا۔ روایات میں آتا ہے امام مہدی کا دور مبارک اتنا حسین ہوگا کہ اگر کوئی شاخ لوگوں کے دیکھا دیکھی شاخ لکڑی کی زمین میں گاڑیں گے، اللہ کریم گاڑتے ہی اس کو سبز کر دے گا، اس پہ پتے لگ جائیں گے، وہ بڑا درخت بن جائے گا، پھل بھی اسی وقت لگ جائیں گے۔ یعنی اس قدر رب ذوالجلال جل شانہ حالات کو جو ہے اعلیٰ فرما دے گا۔ اور مال اور دولت کے اعتبار سے بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی کثرت ہو جائے گی کہ میرا یہ بیٹا یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر کوئی شخص سوال لے کے آئے گا کہ مجھے کچھ دے دو، تو حضرت امام مہدی اس کے جو ہے کپڑے میں اتنا کچھ دیں گے کہ وہ اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوگا، مطلب بھر دیں گے اس کے پاس جو کچھ ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اتنا یعنی اولاد جو حضور کی ہوگی وہ ان کو اتنا عطا فرمائے گی۔ کب آئیں گے اس بارے میں سنیے کہ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ جس وقت روئے زمین پر ظلم و ستم کثرت سے ہو رہا تھا اور لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا سر عام انکار کرنا شروع کر دیں گے،
ایک ہے چھپا چھپا کے لفظوں کے پردے میں، اور ایک ہے واضح، واضح انکار شروع ہو جائے گا رب تعالیٰ کا، اور ظلم و ستم اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ روئے زمین پر قتل و غارت کثرت سے ہونی شروع ہو جائے گی۔ دمشق میں سے ایک شخص نکلے گا جس کا نام ہوگا سفیان۔ سفیان نامی شخص قتل و غارت کا بازار اتنا گرم کرے گا کہ وہ بدبخت آل رسول کو یعنی سادات اکرام کو، سید زادوں کو چن چن کے قتل کرے گا، اور کثیر لوگ اس کے دور حکومت کے اندر قتل ہو جائیں گے۔ اس زمانے میں عیسائی قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے، شام کا بادشاہ بھی دمشق میں آ جائے گا، اور شام کا بادشاہ جو ہے عیسائیوں کے ساتھ مل کر جو ہے روم پہ غلبہ پائے گا، روم کے لوگ بھی یعنی کہ وہ اپنے ساتھ ملا لے گا۔ اس وقت حج کے مہینے میں فرمایا جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی عیسائیوں کے ساتھ، اور وہ لڑائی اتنی سخت ہوگی کہ منا کے مقام پر جہاں پہ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، لوگوں میں گتھم گتھا اتنی لڑائی ہوگی کہ جو جمرہ ہے جس مقام پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، فرمایا کہ وہ جمرہ خون کے ساتھ وہاں پہ بہے گا، یعنی اس جمرے کے ساتھ انسانیت کا خون بہنے لگ جائے گا۔ اتنا ظلم و ستم یعنی عام ہو جائے گا۔ اس زمانے کے اندر حالات جس وقت اتنے شدید ہوئے، اب یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ ہے، اس کے اندر امام سیوطی نے تفصیلاً یہ روایت نقل کی، آپ سنیے۔ اذا انقطعت التجارات والطرق، فرمایا اس وقت تجارتیں بند ہو جائیں گی، یہ دکانداری بند ہو جائے گی، راستے بند ہو جائیں گے، یعنی یہ آ جا ٹریفک کا سلسلہ یہ بھی بند ہو جائے گا، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہے، لیکن یہ وہ وقت نہیں جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا تھا، لیکن بہرحال صورتحال فرمایا ایسی ہو جائے گی۔ وَقَثُرَتِ الْفِتَنُ، فرمایا فتنے کثرت سے ہوں گے۔ ایک اور نشانی بڑی جو دارقطنی کی روایت میں وہ بھی ذہن میں رکھنا کہ سرکار نے فرمایا اس سال رمضان المبارک میں 2 نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس وقت امام مہدی کا دنیا پہ تشریف لانا قریب ہو جائے گا کہ، اور فرمایا یہ 2 نشانیاں جب سے دنیا بنی ہے رمضان میں نہیں آئیں گی، اسی وقت آئیں گی جس وقت امام مہدی کا آنا قریب ہوگا۔ یکم رمضان کو سورج گرہن ہوگا، یعنی یکم رمضان کو سورج کو گرہن لگے گا، اور فرمایا 15 رمضان کی رات جو ہوگی اس میں چاند کو گرہن لگے گا۔ یہ 2 نشانیاں مین ہوں گی۔ اس کے بعد امام مہدی کا دنیا پہ تشریف لانا قریب ہو جائے گا، حالات خراب ہوں گے، دنیا میں ظلم و ستم ہو رہا ہوگا۔ فرمایا اس وقت فَيَلْتَقَ السَّبْعَ، 7 بندے نکلیں گے مکہ شریف کی طرف ڈھونڈنے کے لیے کہ ہمیں کوئی پیشوا ملے جس کے پیچھے لگ کر، جس کے ساتھ مل کر ہم روئے زمین پر جو ہے ظلم کو ختم کریں۔ یہ 7 بندے اللہ کے نیک بندے یہ نکلیں گے، اور ان کا مقصد یہ ہوگا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جس کے ذریعے سے یہ فتنے ختم ہو جائیں۔ وَتُفْتَحُ لَهُ الْقُسْطُنطُنیہ، فرمایا کہ قسطنطنیہ ان کی وجہ سے فتح ہو جائے۔ لوگ کہیں گے جس بندے کی تلاش میں ہو اس بندے کا کوئی نام وغیرہ جانتے بھی ہو کہ نہیں جانتے، وہ کہیں گے قد عرفناہ باسمہ واسم ابیہ وامہ وجیشہ، وہ کہیں گے کہ ہم ان کا نام بھی جانتے ہیں، ان کے باپ کا نام بھی جانتے ہیں، ان کی ماں کا نام بھی جانتے ہیں، ہم ان کو ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ فَيَتَّفِقُ السَّبْعَةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، 7 بندے یہ نکل پڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ مکہ شریف میں جب آئیں گے تو ایک شخص ان کو ملے گا، اس سے پوچھیں گے تو نام تو محمد نکل آئے گا، پھر پوچھیں گے تیرے باپ کا نام، وہ کہے گا میرے باپ کا نام عبداللہ ہے، کہیں گے کہ بندہ تو مل گیا۔ یہ اسے کہیں گے کہ ہاتھ آگے کرو، ہم تمہاری کرتے ہیں بیعت، تمہیں بناتے ہیں اپنا امام، تم آگے لگو، ہم تمہارے پیچھے مل کر جہاد کرتے ہیں ظلم کے خلاف۔ لیکن فرمایا کہ وہ شخص کہے گا کہ نہیں نہیں، جس کی تم تلاش میں تھو میں وہ نہیں ہوں، لہذا وہ یہاں سے نہ نکل جائیں گے مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف، یعنی ان سے بچا کر ان کی بیعت نہیں لیں گے، نکل جائیں گے۔ پھر یہ 7 آدمی مکے میں پھریں گے اور مکہ کے لوگوں سے پوچھیں گے یار اس نام کا آدمی کیا یہاں آیا ہے، ظاہر ہوئے ہیں نہیں ہوئے، ان کے یہ نشانیاں ہیں۔ مکہ والے ان کو کہیں گے کہ وہ آدمی جو تمہارے سے ہاتھ چھڑا کے نکل گیا نا وہی تھے، محمد ان کا نام تھا، ابن عبداللہ تھے، ماں ان کی آمنہ تھی، حسنی سید تھے، وہی تھے۔
ڈھونڈیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ مدینہ شریف چلے گئے، یہ یہاں سے مدینہ شریف چلے جائیں گے، مدینے میں ان کو ملیں گے، جب مدینہ میں وہ ان کو دیکھیں گے تو وہ پھر مدینے سے پھر مکے میں آ جائیں گے، یعنی وہ اس معاملے کو قبول کرنے سے گریز کر رہے ہوں گے، یہ 2-3 چکر ان کے لگیں گے۔ آخر کار پھر جس وقت مکہ شریف میں ان کی ملاقات ہوگی تو یہ 7 آدمی ان سے کہیں گے کہ مدّا یدا کا نبا، یہ کا ہاتھ آگے کرو ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں، لیکن یہ کہیں گے کہ میں وہ نہیں ہوں جس کی تم بیعت کرنا چاہتے ہو۔ اچھا 7 آدمی اب یہ ان کو یہ کہیں گے کہ اسمنا علیکا و دماؤنا فی عنقکا ان لم تمد یدک نبا، یہ کا وہ کہیں گے کہ اگر تو نے ہمارے ساتھ بیعت نہ کی ہمارے گناہ پھر تیرے سر پڑ جائیں گے، ہمارے اندر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ تمہاری گردن پہ پڑ جائے گی، لہٰذا مہربانی کرو ہاتھ آگے کرو ہماری بیعت کرو اور اس امت کی باغ ڈور کو سنبھالو۔ فرمایا اس وقت پھر ان لوگوں کے کہنے پر مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان میں بیٹھ کر حضرت امام مہدی ان 7 آدمیوں کی بیعت کریں گے، اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نشانی اللہ لوگوں کے سامنے یہ ظاہر فرما دے گا کہ امام مہدی کے سر پر بادل سایہ کرے گا، اور اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو لوگوں کو آواز دے کے یہ کہے گا کہ یہی امام مہدی ہیں، ان کی تم بیعت کرو۔ اب اس نشانی سے بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ جس وقت امام مہدی کے بارے میں فرشتہ اعلان کرے گا کہ یہی امام مہدی ہیں تم اس کی بیعت کرو، اس سے یہ بات واضح ہوگی کہ مہدی وہ نہیں ہوگا جو خود کہے میں مہدی ہوں، لوگ ان کو پہچانیں گے، وہ اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ جو خود دعوے دار ہو کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے آپ کو چھپانے والے ہوں گے، اور اللہ کریم جل شانہ ان کے معاملے کو لوگوں کے سامنے جو ہے ظاہر کر دے گا۔ فرمایا مکہ شریف میں ان کی بیعت ہوگی۔ اب دوسری حدیث میں ساتھ ملا رہا ہوں، اس وقت وہی جو سفیان نامی شخص میں نے پہلے بتایا تھا جو روئے زمین پہ ظلم کر رہا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا تو وہ لشکر بھیجے گا وہاں سے حضرت امام مہدی کے ساتھ لڑنے کے لیے، شام کے علاقے سے، اور جو ہے وہ امام مہدی کے ساتھ لڑنے کے لیے وہاں سے چلیں گے۔ امام مہدی مکہ شریف میں ہوں گے۔ مکہ شریف کے قریب ایک جگہ ہے مقام بیدا، با یا آگے دال ہے، مقام بیدا پہ جب وہ لشکر پہنچے گا اللہ زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی، وہ سارا لشکر زمین کے اندر غرق ہو جائے گا، اور حکمت خداوندی کے تحت ایک بندہ ان سے بچ جائے گا۔ جو بندہ یہ حالت آنکھوں سے دیکھ کر جائے گا کہ وہ لشکر سارا زمین میں دھنس گیا، وہ جا کے دوسروں کو بتائے گا کہ ایسا ہوا ہے، لہٰذا وہ شخص جس کے ساتھ تم لڑنے کے لیے جا رہے تھے وہ کوئی خاص بندہ ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت شام سے جو ابدال ہوں گے وہ نکلیں گے اور وہ جا کے مکہ میں امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ وَأَصَائِبُ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور فرمایا عراق سے پورے جتھے یعنی جماعتیں لوگوں کی نکل کر امام مہدی کے ہاتھوں پہ جا کے بیعت کریں گے۔ مطلب اب امام مہدی کا لشکر کافی سارا بن جائے گا۔ جس وقت امام مہدی کا لشکر کافی بنے گا، اب اس وقت قبیلہ بنو کلب کے کچھ لوگ امام مہدی سے لڑنے کے لیے آئیں گے، امام مہدی کی ان کے ساتھ لڑائی ہوگی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال جل شانہ اس لڑائی میں بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد پھر روئے زمین پر امام مہدی اسلام کو غالب کر دیں گے۔ آگے حدیث پاک میں ہے کہ 7 سال تک امام مہدی روئے زمین پر حکومت کرتے رہیں گے، کچھ میں ہے 9 سال تک، لیکن امام ابن حجر نے ایک رسالہ لکھا القول المختصر فی الامام المہدی المنتظر، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ کچھ روایات 19 سال کی بھی ہیں، کچھ 20 سال کی بھی ہیں، اور کچھ روایتیں ان کے بارے میں 40 سال کی بھی ہیں۔ اب روایتیں مختلف ہیں، آپ سوچو گے کہ پھر ہم اس معاملے کو کیسے جو ہے درست کریں، تو علماء نے اس کا بڑا پیارا حل کیا کہ ٹوٹل حکومت امام مہدی کی ہوگی 40 سال، لیکن یہ 7 سال جو ہوں گے وہ بالکل شہرت کے ہوں گے، مطلب دنیا کے کونے کونے تک پہنچ جائے گا، پتہ چل جائے گا ہر ایک کو کہ یہ حضرت امام مہدی ہیں۔ پیدائش کے وقت سے لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا، یہ جو مکہ شریف میں ان کی بیعت ہوگی اس وقت امام مہدی کی عمر شریف
40 برس کی ہو چکی ہوگی جس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی جائے گی۔ پھر وہاں سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے علاقے میں آئیں گے اور ان علاقوں کو فتح کریں گے۔ دمشق کی مسجد میں نماز صبح کا ٹائم ہوگا اور جو ہے امام مؤذن نے تکبیر پڑھ دی گئی ہوگی، یعنی اقامت ہو چکی ہوگی۔ اس وقت دمشق کی بائیں سائڈ کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پہ یوں ہاتھ رکھ کے روئے زمین پہ تشریف لائیں گے۔ اللہ کے محبوب کا علم دیکھو کتنا کمال ہے۔ حضور فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، یوں لگ رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہیں۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، امام مہدی رک جائیں گے، مصلی پہ نہیں چڑھیں گے، امام مہدی رک جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدھا آ کے صف میں شامل ہوں گے، جہاں پہ اقامت پڑھنے والا کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ پہنچیں گے۔ امام مہدی فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ مصلی آپ کے لیے موجود ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے، حدیث پاک میں ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مصلی پہ کھڑا کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم اذا نزل فیکم عیسی ابن مریم و امامکم منکم، فرمایا میری امت اس وقت تمہاری شان کیا ہوگی، تمہاری ٹور کتنی ہوگی جس وقت اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آ کر میرے امتی کے مقتدی بن کر نماز ادا فرمائیں گے۔ تو اس وقت یعنی یہ صورتحال ہوگی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ بھی امام مہدی کا لشکر لڑے گا۔ 7 یا 9 سال جو مشہور ہوگا اس وقت یعنی کہ حکومت کے امام مہدی کر کے وصال فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے معاملات کو سنبھالنا ہے، اور پھر یعنی قیامت کے یہ بالکل قریب کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ تھوڑا سا مختصر بیان جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا امام مہدی کے حوالے سے، اور دوسرا ہوگا بعد میں دجال کے حوالے سے بھی، اس کی علامات وغیرہ اور اس کا آنا۔ امام مہدی کے حوالے سے یہ اختصاراً چند چیزیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔